اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں دخیل بن سکے، نہ پھر اللہ کے نبی کے ایک شاگرد ہے، اللہ کے نبی کے ایک خادم ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان سے کہلوایا تو جانتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ خاندان مخزوم کے کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم سے اس کا حرج لیا جائے، ہم اس کے بدلے رقم دینے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ یہ فیصلہ آپ بدل دیں کہ ہاتھ قلم نہ کریں۔ جانتے ہو میرے آقا کا چہرہ غضبناک ہو گیا اور چہرہ غضبناک ہو کر کے آقا نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت مخزومیہ کا مسئلہ ہے، اگر فاطمہ بنت رسول اللہ چوری کر لیتی میں اس کو بھی ہاتھ قلم کر دیتا، چونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسی رسموں کو فالو کرتے ہیں اور خوشی کے مارے پھر پیسہ لوٹاتے ہیں۔ تو بتاؤ نوجوانوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر وہاں اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے تو کیا مجھے بھی پلائیں گے؟ جبکہ ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں، ہم سنتوں کو رونتے ہیں۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے، ان مدرسوں کا مقصد یہی ہے، رسول اکرم سے محبت کی جائے، میرے آقا کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل کیے ہیں ان پہ عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آخری بات، اور محبت بھی اس درجے ہونی چاہیے جیسی کہ محبت سعد اسود کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کالا کلوٹا صحابی ہے، سعد اسود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف فرما ہے، سعد اسود نے دو زانوں بیٹھ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا میرا کالا پن، یہ میری بدصورتی نکاح کے اندر ہائی ہوگی؟ کہنا یہ چاہتے تھے کیا میری شادی نہیں ہو سکتی؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری شادی ہوگی، شادی کے لیے خالص ایمان کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسلمان گھرانے میں تمہارے نکاح کے لیے تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سعد اسود نے وہاں لا الہ الا اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو ثابت کیا۔ پیغمبر اعظم نے کہا وہاں چلا جا، عمر بن وہاب الثقفی کا گھر سامنے نظر آ رہا ہے، ان کے گھر میں ایک بیٹی ہے جو مدینے کی تمام بیٹیوں میں خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، عادت بھی اچھی ہے، ایمان بھی مضبوط ہے۔ یہ سعد اسود وہاں چلے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، لڑکی کے باپ عمر بن وہاب الثقفی باہر آئے اور وہاں دروازے پہ کھڑے ہیں، سعد اسود یہاں ہے، عمر بن وہاب الثقفی یہاں کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی بیگم کھڑی ہے، بیگم کے پیچھے بیگم کی بیٹی یعنی ماں کے پیچھے ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ اور ضابطہ بھی یہی ہے جب کوئی اور ٹائم میں کنڈی کھٹکھٹاتا ہے تو گھر کے سارے افراد کان لگا دیتے ہیں کہ کس کا پیغام کون آ گیا اس وقت میں۔ وہاں پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، عمر بن وہاب الثقفی دروازے پر ہیں، سامنے سعد اسود ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ یوں کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا خادم ہوں، اس وقت رسول اللہ کا قاصد بن کر کے آیا ہوں۔ تو عمر بن وہاب الثقفی یوں کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ مجھے رسول اکرم نے بھیجا ہے آپ اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، مطلب یہ تھا اپنے لخت جگر کا نکاح میرے ساتھ میں کرا دے۔ عمر بن وہاب الثقفی کا چہرہ ادھر تھا، ایک دم چہرہ یوں گھمایا، چونکہ آہٹ سے پہچان گئے پیچھے بیگم کھڑی ہے، بیگم کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر کے باتیں کی، اشاروں میں منع کر دیا، اشاروں میں منع کر دیا، نہ ہم چاند سی بیٹی ایسے کالے کلوٹوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ عمر بن وہاب الثقفی نے یہ کہہ دیا کہ نہ، ہم اپنے لخت جگر کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ مایوس ہو کر کے لوٹ گئے۔ وہ ان کی لخت جگر، ان کی بیٹی جو پیچھے کھڑی ہو کر کے سن رہی تھی، جانتے ہو ایمانی حرارت پیدا ہو گئی، اور ایمانی حرارت پیدا ہونے کے بعد اپنے ابا سے یوں کہا ابا جان یاد رہے آپ نے اس کے کالے چہرے کو دیکھا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس کا بھیجنے والا کون تھا۔ اس کا بھیجنے والا وہ تھا کہ جس کے صدقے میں آپ کو ایمان نصیب ہوا، جس کے صدقے میں مجھے ایمان نصیب ہوا، جس کے صدقے میں کائنات کا وجود آج موجود ہے، کائنات کا بقا اس کا تحفظ
کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آسمان کو چیرتا پھاڑتا آ جائے اور ہمارے گھرانے کے بارے میں قرآن لے کر کے نازل نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کی صبح تک قرآن کے اندر ہمارے گھرانے کے رسوائی کے ڈنکے بجتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم محرابوں میں اور ہم اسٹیجوں سے قرآن پڑھا جائے اور ہماری تذلیل ہوتی رہے, ہمارے گھرانے کی ذلت ہوتی رہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. لڑکی کے باپ نے لڑکی کی بات کو سنا اور سننے کے بعد سمجھ لیا اور لڑکی نے جذبات نہ کر کے یوں کہا, ابا جان اگر میں کسی سے نکاح کروں گی تو سادہ اسود سے کروں گی, ورنہ بھی سورہ زمین پر بغیر نکاح کے زندگی گزار لوں گی. لڑکی کے باپ نے جب لڑکی کی چیتاونی کو سنا اور ایمانی حرارت کے اندر جو جوش و خروش کے بعد میں بات کہی تھی ان کو سنا سمجھ گئے. تیز قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر پہنچے ہیں. وہاں سادہ اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بیٹھ کر کے یوں کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ میں نے ایسے کہا, مجھے ایسے کہا, مجھے ایسے کہا. پورا واقعہ بتلا دیا. یہ لڑکی کے باپ پہنچے, یوں کہا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں تو اپنی بچی کا ہاتھ لے کر کے خود حاضر ہو گیا. سعد خدا کے واسطے خاموش ہو جا. یہاں شانے پہ ہاتھ مار کے کہا, سعد خدا کے واسطے خاموش ہو جا, بس کر سعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں اپنی بچی کا نکاح کا پیغام لے کر کے خود حاضر ہو گیا. آپ نکاح پڑھائیں, اللہ کے نبی نے نکاح پڑھایا, نکاح ہو گیا. معلوم کے ساتھ تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ سادے اسود نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور یوں کہا, یا رسول اللہ میرے پاس میں مہر میں دینے کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میرے پاس تو چھت بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی چھوٹا موٹا ایسا کاروبار بھی نہیں ہے. میں تو کبھی عثمان کے دسترخوان کا مہمان بنتا ہوں, کبھی علی کے دسترخوان کے جا کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں, کبھی امیر معاویہ کے دسترخوان پہ جا کر شکم سیر ہوتا ہوں. میرے پاس میں کوئی چیز نہیں ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سامنے علی کا مکان ہے, اس سے پہلے عثمان کا مکان ہے, برابر میں امیر معاویہ کا مکان ہے, جاؤ وہاں چلے جاؤ, میرا حوالہ دے کر قرض لے کر کے آنا. جا کر کے یوں کہا, میں رسول اللہ کا قاصد قرض لینے کے لیے آیا ہوں. وہاں ان صحابہ نے قرض دیا اور قرض لے کر کے نبی کی عدالت میں نبی کے قدموں میں لا کر کے اس قرض کو لا کر کے ڈال دیا. میرے آقا اس رقم کو ایسے اچھال رہے ہیں, میرے آقا اس رقم کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں اور برکت کی دعائیں کر رہے ہیں. میرے آقا نے پھر کیلکولیشن کیا, کیلکولیٹ کر کے یوں کہا کہ ساتھ اتنی رقم سے تیرا مہر ادا ہو جائے گا, یہ رقم بچے گی, وہاں بازار چلا جانا, شاپنگ کر کے آنا, مارکیٹ چلے جانا, خرید و فروخت کر کے آنا. یہ سادہ اسود گئے ہیں خوشی خوشی, مسلمانوں ان کی خوشی کا ٹھکانہ بھی نہ رہا ہوگا. کل تک تو کوئی اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اچانک میرے آقا نے نکاح کرا دیا. مدینے کی خوبصورت ذہین بچی سے نکاح کرا دیا. اللہ اکبر. یہ سادہ اسود وہاں مدینے کے بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول ہیں. کسی آواز دینے والے نے آواز دی, کسی اللہ والے نے کہا, مسلمانوں تم یہاں بازار میں خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے ہو. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ میدان جنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, جنگ کے میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں. یہ سادہ اسود دکان پہ پلٹ کر کے گیا, کپڑے والے سے کہا میرا کپڑا واپس کر لے, مجھے میری رقم لوٹا دے. وہاں دال, چینی, آٹا, تمام چیز گھر کی جو ضرورت کا سامان خریدا تھا سب کا سب لوٹا دیا اور لوٹانے کے بعد پیسہ اپنے ہاتھ میں لیا. جانتے ہیں اسی رقم سے ایک گھوڑا خریدا, ایک سرہ خریدی, ایک تلوار خریدی, کالا کپڑا خریدا. یہاں نقاب کے طور پر کالا کپڑا لگا لیا. کالا کپڑا لگانے کے بعد میں کہ برق رفتار یعنی گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے تیزی کے ساتھ میں صحابہ کرام کے جتھے میں جا کر کے گھس گیا. حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کسی نے, یہ کون ہے؟ حضرت علی نے کہا کیلو قال کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, معلوم مت کرو کون ہے, جو بھی ہے ہماری عیانت کے لیے آیا ہے, ہماری
تمہاری مدد کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے۔ سعد اسود نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، دشمنوں سے مقابلہ کیا، دشمن ادھر سے آیا تلوار کو باہر شروع کیا، دشمن یہاں زیر زمین یعنی خاک میں ملا دیا، دشمن ادھر سے آیا تلوار کو یوں چلایا، یہاں دشمن کو ڈھیر کر دیا، یا کے بعد دیگرے ایک ایک دشمن سے مقابلہ کرتا چلا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جنگ کے میدان میں ایک زخم لگا اور زخم لگتے تاب نہ لا سکے اور جام شہادت کو نوش کیا اور دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آقا نے آگے بڑھ کر کے سعد کا کپڑا ہٹایا اور میرے آقا نے رو دیا، صاحب تو جہاں؟ میرے آقا بے اختیار رو پڑے، صحابہ کرام پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر چند لمحات کے بعد میرے آقا نے جب اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھایا تو میرے آقا بے اختیار مسکرا دیے۔ عمر یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ شہادت اور بھی پڑے ہوئے ہیں، پھر یہ کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو میرے آقا نے پورا واقعہ دہرایا کہ ایک میں نے کہاں بھیجا تھا، میری محبت میں کہاں چلا آیا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ پھر چند لمحات کے بعد آسمان سے آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے کیوں مسکرایا؟ میرے آقا نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا جنت سے حوریں نچلے آسمان پہ آ گئی تھی، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہی تھی، لڑ رہی تھی کہ سعد کے ساتھ نکاح میں کروں گی، سعد کے ساتھ نکاح میں کروں گی۔ اسی چکر میں ایک حور کا کپڑا یا پنڈلی سے ہٹ گیا، میری نگاہ پڑ گئی، میں نے فوراً اپنی نگاہ کو بچا کر کے نیچے کیا اور مجھے ہنسی آ گئی، میں نے مسکرا دیا۔ جاؤ کہہ دو عمر بن وہب ثقفی سے کہ تمہاری بچی سے کہیں زیادہ حسین حوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد کا نکاح کرا دیا۔ یہ ہے مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ محبت و عقیدت۔ یہ موضوع نہیں تھا، آج چونکہ حضرت جو گئے تو موضوع چھوڑ کر کے بعد سے بات نکلتی چلی گئی، یوں تو یہ موضوع اتنا طویل اتنا وسیع ہے کہ میں بات کرتا چلا جاؤں، لیکن انشاءاللہ کہیں موقع ملے گا۔ اب موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی بہت ہوا چاہتا ہے، 12:30 بج گئے، اور دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بڑی ہی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ، بڑی ہی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، چشم باز کر دی کہ محمد